ہمارے جو سینئر گزرے ہیں جیسے کہ مرحوم صوفی غلام احمد ہے جی مرحوم خواجہ ثناءاللہ بٹ صاحب ہیں بالکل شری وید بسین ہے شمیم احمد شمیم صاحب شری جناب شمیم احمد شمیم صاحب ہے جی واطل صاحب ہے جی نند لال واطل جسے کہا جی جی کرتے تھے بالکل ہم وہ سینئر جرنلسٹ رہے ہیں یہاں کشمیر کے اور بزاز صاحب رہے ہیں یہاں کشمیر میں جنہوں نے جرنلزم کو بڑھاوا بڑی دیا ہے خوبی سے بڑے لگن سے وہ خون سے سینچا ہے جی اور خواجہ محمد شعبان وکیل رہے ہیں جی جنہوں نے خون سے سینچا ہے جرنلزم کو بالکل آپ کس نظر سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا یہ جرنلزم کی صحیح عکاسی انہوں نے کی ہے جی کیا انہوں نے رہنمائی جرنلزم کی ہے یا جرنلسٹ کی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جسے ہم بی بی سی کہتے ہیں یا وائس آف امریکہ یا وائس آف جرمنی یا اے بی سی آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یہ جو اپنے پروگرام سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں جی تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ جب تک نہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے جرنلسٹ کے یا بڑے بڑے یہ ریڈیو یا ٹی وی اسٹیشنز کے پروگرام نہ آئے تب تک انہیں فالوور نہیں ملتے ہیں یا دیکھنے والے نہیں ملتے ہیں یہ کمال آج جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہی کمال ہے کہ بی بی سی جیسا بڑا ریڈیو اسٹیشن بڑا ٹیلی ویژن وہ بھی سوشل میڈیا پہ اپنا پوسٹ کر رہا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہاں کیا ایکوریسی ایک آبجیکٹیوٹی اور جس کو ہم ڈیسنٹ تین بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اگر ان میں سے ایک بھی پیرامیٹر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی لینگویج ڈیسنٹ نہیں ہے آپ کی بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کی جو فیکٹس ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے آپ کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں ڈیکرم نہیں ہے آپ کا جو سسٹم آف جرنلزم ہے اس کو آپ دنیا پہ تھوپ رہے ہیں لوگوں پہ تھوپ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جرنلزم سے اپنی صحافت سے سماج کو صرف نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اور کس طرح سے جرنلزم کے جو ایتھکس ہے جو اس کے پرنسپلز ہے جو اس کے رولز ہے ان کو مرڈر کیا جا رہا ہے بائی پاس کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہی سوال آج کل کے جو نام نہادی جرنلسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے تو میرے خیال سے ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کرائم کی لیڈ جو ہے وہ الگ رپورٹر کرتا ہے سپورٹس کی جو لیڈ ہے وہ الگ رپورٹر کرتا ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے وہ الگ رپورٹر کرتا ہے جو انٹرپریٹیٹو جرنلزم ہے وہ الگ رپورٹر آج کل کی دنیا میں ایک جو جرنلسٹ ہے وہ ایک جنرلسٹ بنتا ہے ارشاد صاحب آج کل ورلڈ میں سوشل میڈیا کی ایک ٹرینڈ چلی جا رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے پوری قوت سے اس میڈیا کو چلایا جا رہا ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں کیا آپ اس کو میڈیا مانتے ہیں سوشل میڈیا کو جیسے کہا جا رہا ہے ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ کرتا ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے سوشل میڈیا پہ جو کام کرتا ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے سوشل میڈیا پہ جو ایونٹ ڈالتا ہے جو سٹوری اس پہ ڈالتا ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے اکثر و بیشتر جو سوشل میڈیا پہ میں نے جرنلسٹ دیکھے ہیں they should not be treated as journalists اکثر و بیشتر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اکثر و بیشتر جو میں نے دیکھا ہے they should not be treated as journalists ہے تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا without research without facts without objectivity ہم لوگ کسی کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں یہ کہاں کا جرنلسٹک آپ کے سماج کے اندر کنفیوژن کریٹ کرے تو یہ جرنلزم نہیں ہے بلکہ ڈسٹرکشن ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر ارشاد حجازی صاحب کو جن کا ہم پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں میزبان اس پروگرام کا غلام حسن سب سے پہلے پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں حجازی صاحب سے تعارف مانگتے ہیں حجازی صاحب اپنا تعارف بتائیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کام الگ الگ جو پرسنالٹیز ہے الگ الگ جو شخصیات ہیں ان کو یہاں پہ لاتے ہیں اور ان کو سماجات سے یا لوگوں کے بیچ میں لے کر ان کی رائے کو وہ اپنی اظہار کرتے ہیں میں حالانکہ ہوں تو کپوارہ سے لیکن ابھی میں سوپور میں رہتا ہوں فرام لاسٹ 15 ایئرس
میں نے ماسٹرز کیا ہے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم سے, اس کے بعد پی ایچ ڈی کر رکھا ہے. اپارٹ فرام دیٹ میں نے جرنلزم کی دنیا میں بھی تھوڑا سا کام کیا ہے, اور میں نے اس کے علاوہ 2-3 کتابیں بھی جرنلزم میں جو صحافت ہے اس میں پبلش کی ہے, اسپیشلی میڈیا لاز اینڈ ایتھکس, جو کہ اس وقت ایک سلیبس کی بک جو ہے ریکمنڈڈ سلیبس کی کتاب ہے, جو ڈاکٹر بھیم راؤ تمل ناڈو کی جو لا یونیورسٹی ہے اس میں فار دا اسٹوڈنٹس آف LLM. تو اصل میں اور 300 لگ بھگ 77 جو لوگ ہیں, 377 جو آتھرس ہیں, انٹرنیشنل آتھرس ہیں, ان کے جو ریسرچ پیپرس ہیں ان میں بھی لگ بھگ جو میری بک ہے وہ سب سے زیادہ ایز اے ریفرنس استعمال کی گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے پی ایچ ڈی کیے ہیں, آپ ماس کام میں بھی پی جی کیے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ایتھکس ہے جرنلزم کی, جو پیرامیٹرز ہے, جو نارمز ہے, جی جو کرائٹیریا ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے, جرنلزم کا اصل میں جو صحافت ہے اس میں 3 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک ایکوریسی, ایک آبجیکٹیوٹی, اور جس کو ہم ڈیسنسی کہتے ہیں. یہ 3 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی پیرامیٹر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کی لینگویج ڈیسنٹ نہیں ہے, آپ کی بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, آپ کی جو فیکٹس ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے, آپ کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں ڈیکرم نہیں ہے, آپ کا جو سسٹم آف جرنلزم ہے اس کو آپ دنیا پہ تھوپ رہے ہیں, لوگوں پہ تھوپ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جرنلزم سے, اپنی صحافت سے سماج کو صرف نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو 3 پیرامیٹرز بہت امپورٹنٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ یو نیڈ ٹو ہیو دیز 3 تھنگس: ایکوریسی, کمیونیکیشن اور ڈیسنسی. اور اس کے علاوہ جو بھی نیوز آپ کر رہے ہیں وہ کتنی آبجیکٹیو ہے, وہ کتنی سچی ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم لوگ جب دیکھتے ہیں ان ماڈرن ٹائمز, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں جرنلزم کی دنیا میں ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے جو جرنلزم کی روح ہے وہ فوت ہو چکی ہے. اس وجہ سے آج جو اصل میں صحافت کرنا چاہتے ہیں لوگ وہ اس فیلڈ سے خود کو دور رکھ رہے ہیں, کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے اور کیسا کام ہو رہا ہے, اور کس طرح سے جرنلزم کے جو ایتھکس ہے, جو اس کے پرنسپلز ہے, جو اس کے رولز ہیں, ان کو مرڈر کیا جا رہا ہے, بائی پاس کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ارشاد حجازی صاحب, جی آپ ماس کام کے پی جی ہولڈر ہے, آپ پی ایچ ڈی کیے ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک کرائم رپورٹر, جی ایک سوشل ایونٹ رپورٹر اور ایک سکیم رپورٹر, ان کی کیا ڈفرینس ہے آپس میں, اور ان کا وہ کام ہے جو رپورٹنگ کرنے کا کام ہے یا سکیم ایکسپوز کرنے کا کام ہے, تو کس طرح سے کیا جائے, نارمز کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہی سوال آج کل کے جو نام نہادی جرنلسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے تو میرے خیال سے ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کرائم کی لیڈ جو ہے وہ الگ رپورٹر کرتا ہے, سپورٹس کی جو لیڈ ہے وہ الگ رپورٹر کرتا ہے, جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے وہ الگ رپورٹر کرتا ہے, جو انٹرپریٹیو جرنلزم ہے وہ الگ رپورٹر کرتا ہے. تو ہر ایک جرنلزم کا جو فیلڈ ہے, جرنلزم کے جو چھوٹے چھوٹے جو اندر سیکٹس ہیں, ان کے لیے ہر ایک بندے کی الگ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اس فیلڈ کے لیے اس کو پراپر ٹرین کیا جاتا ہے. اگر اسے کرائم رپورٹ کرنی ہے اور اس کرائم کے اندر جب وہ رپورٹ کر رہا ہوگا تو اسے کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. لائک اگر کوئی شخص کسی نے قتل کیا ہے تو ایٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم یہ ایک کرائم رپورٹر اسے رپورٹ کر رہا ہے, تو اس وقت اسے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کی آئیڈینٹی کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا ہے تب تک جب تک وہ پروون گلٹی ہو جائے. اس کے نام کو سامنے نہیں لانا ہے تب تک جب تک اس کے نام پہ وہ جو جرم ہے وہ پوری طرح سے آ جائے. تب تک جب تک وہ پوری طرح سے جرم میں ملوث ہو جائے, کورٹ سے اس کو پوری طرح سے جو ہے سزا مل جائے, تب تک اسے ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کیا ہو رہا ہے, آج کل کی دنیا میں ایک جو جرنلسٹ ہے وہ ایک جنرلسٹ بن چکا ہے. وہ ہر طرح کی لیڈ کر رہا ہے
اور जब वो हर तरह की लीड कर रहा है, अब वो किसी भी शख्स के मुंह पे कैमरा लगा के उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, और उसे ये मालूम ही नहीं होता है कि इसकी कंसिक्वेंसेस आगे जाके क्या हो सकती है, इसके नताइज आगे जाके क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स आगे जाके समाज के लिए कितना नासूर बन सकता है कल को जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज भी देखेंगे, हज़ारों ऐसे आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे जो अभी इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इस रेस में लगे पड़े हैं कि कैसे फॉलोअर्स अचीव हो जाए, कैसे लाइक्स अचीव हो जाए, कैसे शेयर्स लोग करें, कैसे लोगों को हम लोग ड्रामा दिखाएं, कैसे हम लोगों को बेसिकली सेंसेशनलाइज करें, ठीक है। और जर्नलिज्म के नाम पे असल में जो वो कुछ कर रहे हैं उसको हम लोग जर्नलिज्म नहीं कह सकते हैं, उसको हम हैरेसमेंट कहते हैं, उसे हम जर्नलिज्म नहीं कह सकते, उसे हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि आप किसी शख्स की जो प्राइवेसी है उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और यही ट्रेंड आजकल के जर्नलिस्ट ने उठाया है। जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी शख्स जो है, जो किसी दुनिया के किसी भी काम में नाकाम हुआ है, वो आके अब जर्नलिज्म की दुनिया में अपनी किस्मत को आजमा रहा है, और उस किस्मत को बनाने के लिए वो हर तरह के हरकत को अंजाम देता है, और ना ही उसके आगे वो सोचने की कोशिश करता है कि इसका परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ना ये सोच सकता है कि वो जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक कल को जाके साबित हो सकता है। जी। इरशाद हिजाजी साहब, एक स्कैम रिपोर्टिंग भी होती है और सोशल क्राइम रिपोर्टिंग भी होती है, और वॉर रिपोर्टर भी होते हैं, बिल्कुल, और करप्शन के खिलाफ एक रिपोर्टर काम कर रहा है जी। तो ये जो डिफरेंट सेक्शन है, या कोई इकोनॉमिस्ट रिपोर्टर होता है, इकोनॉमिकली वो रिपोर्ट कर रहा है जी। तो ये जो यहाँ पे एक स्कैमर के खिलाफ काम करना है, यहाँ पे एक करप्ट ऑफिसर के खिलाफ काम करना है, वॉर रिपोर्टिंग करनी है, तो क्या गाइडलाइन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कोई भी सेंसिटिव एरिया कवर कर रहे हैं, वो चाहे वॉर रिपोर्टिंग है, वो चाहे आप कोई स्कैम एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी शख्स के खिलाफ जो है स्टिंग ऑपरेशन लगाते हैं, तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपको हर केस के पीछे एक डीप रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर द वॉच डॉग्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। दे आर डिगिंग फॉर द ट्रूथ, वो हमेशा सच्चाई के लिए खोदते रहते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई जो फैक्ट है वो कहीं अधूरा ना हो जाए, कल को जाके उसका गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। तो उस वजह से ये ज़रूरी है कि जब आप एक स्कैम को एक्सपोज कर रहे हैं, यू शुड नॉट ट्राई टू बिहेव लाइक ए सोशल एक्टिविस्ट। अगर आप जर्नलिस्ट है, आपको सोशल एक्टिविस्ट उस वक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट ट्राई टू बिहेव लाइक अ गॉड। तो आपको माज़ल्लाह खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू शुड गो फॉर द रिसर्च। अगर आपके पास कोई कॉल आती है, आपके पास कोई लीड आती है, तो आपको उस केस से रिलेटेड पहले रिसर्च करनी चाहिए कि अगर कल को जाके मैं स्टोरी कर रहा हूं और उसके बाद इस स्टोरी को पब्लिक के सामने ला रहा हूं, और जब ये पब्लिक के सामने स्टोरी आ जाएगी, उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, और इस स्टोरी के अंदर कितनी सच्चाई, कितनी ऑब्जेक्टिविटी होगी, कितनी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग रिसर्च, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, आपका जो लैंग्वेज का पैटर्न है, जो आपका डिक्शन है, जो आपके अल्फाज का तरीका है, जो आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो कितने सही है एक केस से रिलेटेड, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आजकल हम लोग देखते हैं कि अगर कोई शख्स जर्नलिस्ट है, वो उठेगा, उसने माइक उठाई, उसने कैमरा उठाया, वो किसी तरह की भी जो वर्ड्स है या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप देख लीजिए कि मैं ये अल्फाज जो है ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक गवार के हाथ में माइक आ चुकी है। अब उसके मन में, उसके जहन में, उसके वजूद में, उसकी रूह में, उसके ऑब्जर्वेशन में, उसकी रियलाइजेशन में जो कुछ भी आ रहा है वो उसे बोलता जा रहा है, विदाउट केयरिंग अबाउट दिस थिंग कि कल को जाके मुझे 1000 लोग देख रहे हैं, 10,000 देख रहे हैं, 5,000 देख रहे हैं, और वो जो 5,000 लोगों के यहाँ मेरी मैसेज जा रही है वो कितनी खतरनाक होके जा रही है, और उसका इम्पैक्ट उनके जहन पे क्या होगा, उनके साइकोलॉजी भी क्या होगा। जी। इरशाद साहब, आजकल वर्ल्ड में सोशल मीडिया की एक ट्रेंड चली जा रही है या चलाई जा रही है, पूरी कुव्वत से इस मीडिया को चलाया जा रहा है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। क्या आप इसको मीडिया मानते हैं? सोशल मीडिया को जैसे कहा जा रहा है, हमारे सीनियर्स कहते हैं कि सोशल मीडिया
پہ جو پوسٹ کرتا ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے، سوشل میڈیا پہ جو کام کرتا ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے، سوشل میڈیا پہ جو ایونٹ ڈالتا ہے، جو سٹوری اس پہ ڈالتا ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جرنلزم کے پیرامیٹرز کو پہلے دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو جرنلزم کے پیرامیٹرز ہی پتہ نہیں ہے اور آپ ان پیرامیٹرز کو طاق پہ رکھ کر کام کر رہے ہیں تو آپ کو جرنلسٹ نہیں کہا جا سکتا۔ بھلے آپ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہو، آپ ٹیلی ویژن پہ کام کر رہے ہو، آپ اخبار میں کام کر رہے ہو، آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہو۔ اور رہی بات سوشل میڈیا کی، آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو شخص کل تک جو اسکول تک نہیں گیا ہے، جس کے پاس نہ لینگویج ہے، نہ کمیونیکیشن ہے، نہ پرسنالٹی ڈیولپ پرسنالٹی ہے، اور نہ ہی فیکٹس کو چھاننے کا کھنگالنے کا آرٹ ہے، نہ آرٹسٹک ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کلیم کرنا ہے جرنلزم، تو میرے خیال سے اس سے بڑا دھبا جو ہے، اس سے بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ صحافت پہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اپارٹ فرام دیٹ آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ بیٹھے پڑے ہیں اور ہر کوئی شخص جو ہے کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے۔ کوئی کسی کی میمے بنا رہا ہے، کوئی روسٹ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے۔ تو ہر کسی کو اگر ہم لوگ یہ لیبل دیں گے کہ یہ جرنلسٹ ہے، تو میرے خیال سے یہ اصل جو جرنلسٹ ہے، جو ہمارے لیے جنہوں نے ہمارے لیے ایک مشعل راہ قائم کی ہے، ان کے ساتھ یہ انصاف ہوگا۔ کیونکہ اس پروفیشن کو بچانے کے لیے، اس کی غریمہ کو، اس کی آبرو کو، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہمارے سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے، اپنے قلموں کی سیاہی سے انہوں نے اپنے لیے خود موت لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس پروفیشن کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمیں کیسے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر کس طرح کے قواعد اور قانون کو فالو کرنا چاہیے، کس طرح کے پرنسپلز کو فالو کرنا چاہیے، تو پھر میرے خیال سے اس سے بڑی ناانصافی ان لوگوں کے لیے اور آج کل جو آنے والے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور رہی بات سوشل میڈیا پہ، تو کوئی بھی شخص کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، جمہوریت میں رہتے ہیں، تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی کے اوپر پابندی تو نہیں ہے۔ لیکن اپنی چینل کو چلانے کے لیے، اپنے چینل کے ویوز کو بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کو آگے پہنچانے کے لیے، اگر آپ نے ایک فالوورز کا، ایک ان پڑھ جماعت جو لوگ ہیں ان کا ایک گروہ کریٹ کیا ہوا ہے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جب آپ ان کے سامنے چارہ پھینکتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے غذا پھینکتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے ہڈی پھینکتے ہیں، وہ اس کو دڑ و دڑ شیئر کرتے جا رہے ہیں، وہ اس کو دڑ و دڑ لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں وداؤٹ چیکنگ دس کہ یہ جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے کیا پرابلم آگے آنے والی ہے، یا جس پرسن کے بارے میں یہ نیوز کی گئی ہے جو کہ ابھی تک گلٹی بھی پروو نہیں ہوا ہے، جو کہ ابھی تک جس نیوز کے اندر ابھی تک کوئی ایکوریسی بھی نہیں ہے، جس کے اندر ابھی تک کوئی بھی آبجیکٹیوٹی ہی نہیں ہے، جس کے اندر لینگویج کا صحیح جو ہے استعمال بھی نہیں کیا گیا، اور اس سٹوری کو جو میں آگے پہنچا رہا ہوں اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے لاکھ سوسائٹی کے لیے، یہ تو ایک انسان کو یہاں پہ سماج میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے اکثر و بیشتر جو سوشل میڈیا پہ میں نے جرنلسٹ دیکھے ہیں، they should not be treated as journalists۔ اکثر و بیشتر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر جو میں نے دیکھا ہے they should not be treated as journalists، because جرنلسٹ کا ایک اپروچ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، دیٹس ناٹ مینڈیٹری، بٹ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ انجینئر نہیں بن سکتے ہیں کسی کالج سے، لیکن پھر بھی آپ میکینک کا کام کر رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کسی استاد کے پاس چلے جائیں اور جو مستری کے جو گن ہوتے ہیں ان کو سیکھے وہاں پہ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے اسکرو ڈرایور اٹھایا اور آپ چلے گئے کام پہ اور آپ نے بربادی کر دی، اور یہ کہ ابھی ہماری صحافت کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بھی شخص کچھ بھی کر رہا ہے اور خود کو کلیم جرنلسٹ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ہمیں ان کنسنٹریشن رکھ کے، اسپیشلی جو عوام ہے ان کو سوچنا چاہیے، because it is better to train a mad than a group of or a bunch of foolish people۔ کیونکہ پرابلم کیا ہے کہ آپ یہاں پہ جو کچھ بھی لوگوں کو بتائیں گے، لوگ ایموشنل ہوتے جائیں گے۔ ایموشنلزم اور پروفیشنلزم میں کوئی بھی جو ہے کنیکشن نہیں ہے۔ ایموشنلزم جو ہے آپ اسے فالوورز گین کر سکتے ہیں ایموشنل لوگوں کو بنا کے، لیکن آپ سماج کا نقصان جو کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، مگر ایک طرف اگر جو ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں یا اس کو میڈیم مانیں یا میڈیا مانیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम BBC कहते हैं, या वॉइस ऑफ अमेरिका, या वॉइस ऑफ जर्मनी, या ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये जो अपने प्रोग्राम सोशल मीडिया में डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं जी। तो यहाँ ऐसा लगता है कि जब तक न सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट के या बड़े बड़े ये रेडियो या TV स्टेशंस के प्रोग्राम ना आए, तब तक उन्हें फॉलोवर नहीं मिलते हैं या देखने वाले नहीं मिलते हैं। ये कमाल आज जो मैं देख रहा हूँ, ये डिजिटल मीडिया का ही कमाल है कि BBC जैसा बड़ा रेडियो स्टेशन, बड़ा टेलीविजन, वो भी सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट कर रहा है तो लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली बेसिक मुद्दा तो जर्नलिज्म का यही है कि दैट यू शुड गेट द इंफॉर्मेशन एंड सर्व इट टू द पब्लिक। ये तो मेन रूल है, जो बेसिक रूल है। अब इसके लिए आप सोशल मीडिया का मीडियम इस्तेमाल करें, आप इसके लिए कोई सैटेलाइट का मीडियम इस्तेमाल करें, टेलीविजन का मीडियम इस्तेमाल करें, दैट डजंट मैटर कि आप कुछ भी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सो मेन थिंग इसके इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। लेकिन जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल यही है कि आपकी लैंग्वेज में, आपकी स्टोरी में, आपके न्यूज़ में क्या न्यूज़ है और क्या न्यूज़ नहीं है, क्या न्यूज़ सेंस है और क्या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। भले आप फिर सोशल मीडिया पे ही काम क्यों ना करें, लेकिन अगर आप न्यूज़ के नाम पे, जर्नलिज्म के नाम पे सोशल मीडिया पे न्यूजेंस क्रिएट करें तो वो एक इनजस्टिस है पूरी एक सोसाइटी के लिए। अगर आप जर्नलिज्म के नाम पे एक ऐसा कोई सिस्टम खोल के रखे, दुकान खोल के रखे, जिससे समाज के अंदर डिसरप्शन हो रहा है, जिससे समाज के अंदर न्यूजेंस क्रिएट हो रही है, जिससे समाज के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जिससे समाज के अंदर जो आने वाली नस्लें हैं वो बर्बाद हो सकती है, तो उसको हम जर्नलिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि जर्नलिज्म ऐसा काम तो नहीं कर सकता। अगर आप BBC के एक रिपोर्टर को उठा के देख लेंगे और आजकल के सोशल मीडिया पे जो नाम निहादी जर्नलिस्ट बैठे हैं उनको देखेंगे, तो उनकी लैंग्वेज में, उनके तौर तरीके में, उनके डिक्शन में, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में, उनके फैक्ट्स में, उनकी ऑब्जेक्टिविटी में, उनकी एक्यूरेसी में आपको आसमान और जमीन का फर्क नजर आएगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि नहीं फलानी जो चैनल है उसने क्यों लाया है, यहाँ पे लाया है, बेटर किया है, तो उनका भी हक है सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, लेकिन उन्होंने एक बेस्ट प्रेजेंटेबल वे में उसको लोगों तक पहुंचाया। और हमारे जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सवालिया निशान है, वो दाग है जर्नलिज्म के ऊपर। भी तो हम लोग कल परसों से समझा रहे हैं कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपने माइक उठा ली, ठीक है, आपके पास डिग्री नहीं है, कम से कम आ जाइए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लीजिए, हमें कैसे एक न्यूज को न्यूज बनाना है, हमें कैसे क्राइम को रिपोर्ट करना है, हमें कैसे एक स्कैम को रिपोर्ट करना है, हमें किस तरह से एक स्कैम को अगर एक्सपोज करना है, उसके लिए भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए। ऐसा तो है नहीं कि आप आउटला होकर, आपने माइक आपके हाथ में आ गई तो आप खुद को समझते हैं कि आप आउटला है, आप कानून से ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और जर्नलिज्म के नाम पे आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, जर्नलिज्म के नाम पे आप न्यूजेंस क्रिएट कर रहे हैं, जर्नलिज्म के नाम पे आप डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जर्नलिज्म के नाम पे आप सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं, और आप ये क्लेम भी करते हैं कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, इनजस्टिस है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जर्नलिज्म के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे भी फोन्स आते हैं, आई एम एन ऑथर ऑफ द बुक मीडिया लॉज एंड एथिक्स, मुझे भी फोन आते हैं स्टूडेंट्स के, और वो हमसे कहते हैं कि हम लोग इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब ये फील्ड जो है वो इतना डिसरप्टिव हो चुका है, यहाँ पे कोई भी शख्स कोई भी नाटक आकर करता है और क्लेम करता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, आप राइटर है, आपने जर्नलिज्म की एथिक्स लिखे हैं, आपने पैरामीटर्स लिखे हैं जी, बड़ी अच्छी बात है, आपने मास काम किया है, बहुत अच्छी बात है, और आप एक स्कॉलर भी है जी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूँ कि 80s की बात है, 8वीं दहाई की बात है, अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहा था, अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस में काम करता है। राजस्थान में औरतों की बिक्री हो रही थी, औरतों को बेचा जा रहा था जी, ग्राहकों को, वो खरीद रहे थे। तो अरुण शौरी ने इसको रिपोर्ट करने के लिए वो खुद एक ग्राहक बन गया, खुद एक ग्राहक बन गया और इस स्कैम में चला गया। सही बात है। और पूरी वो छानबीन करके एक उसने लेडी खरीदी भी है, उस स्कैम में चला गया, और पूरा वहां पे उसने जांच पड़ताल करके एक बड़ी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में छपा दी। बिल्कुल। तो वो खुद क्राइम में गया।
تو اس کا یہ طریقہ جو ہے جو گراس روٹ لیول پہ جانا ہے اور وہاں سے رپورٹ کرنا ہے اور اس جو کرائم میں خود گھس جانا ہے، یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں، دیکھیے ہر شخص کو، ہر جرنلسٹ کو اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا. تو ارون شوری صاحب نے جو ریسرچ کیا ہے آن دا بیسس آف دیز تھنگس دیٹ ہی ول گیٹ دا فیکٹس، تو اسے وہ راستہ نظر آیا، لیکن وہ راستہ جو انہوں نے اپلائی کیا ہے وہ خطرناک راستہ تھا. وہ راستہ جو انہوں نے اپلائی کیا ہے وہ بھی ایک راستہ جو ہے وہ ریسرچ کی اور جا رہا تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے آ کر، ہمارے جو جرنلسٹ ہے انہوں نے آ کر کسی کے منہ پہ کیمرہ فٹ کیا، بھائی یہ دیکھو یہ چور جا رہا ہے، بھائی یہ دیکھو یہ ڈاکو جا رہا ہے، بھائی یہ دیکھو یہ کرمنل جا رہا ہے، وداؤٹ گیونگ دا ایویڈینسز، وداؤٹ ڈوئنگ دا ریسرچ ڈائریکٹ جج بن جاتے ہیں. اور جج بننے کے بعد ایک شخص کی، ایک انسان کی، ایک جو عورت ہے، ایک مرد کی یا ایک لڑکے کی پوری طرح سے زندگی برباد کر دیتے ہیں. صرف ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ ریس لگی ہے. ریس ہے فالوورز کی، ریس ہے لائکس کی، ریس ہے ویورشپ کی، ریس ہے کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے. جو ارون شوری صاحب نے کیا وہ خود کرائم کے اندر اس لیے گئے کیونکہ وہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے اور سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتا تھا، اور سوسائٹی کو دینا چاہتے تھے. کیونکہ ہمارے جو بخاری شریف ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ لکھا گیا ہے، پہلا حدیث ہے انما اعمالہ بالنیات. ان کی جو نیت تھی وہ بہت ہی زبردست تھی، صاف تھی. اس وجہ سے وہ وہاں پہ چلے گئے، خود کرائم میں بیٹھے، خود کیچڑ میں بیٹھے، خود ریسرچ کیا، خود فیکٹس کے لیے ڈگ کیا، اور اس کے بعد سرخرو ہو کے واپس آ گئے اور لوگوں کو فیضیاب کر دیا کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے. لیکن اس ایکٹ کو اگر آپ آج کل کے جرنلزم کی طرف دیکھیں گے، جو ہمارے نام نہادی جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. وداؤٹ ریسرچ، وداؤٹ فیکٹس، وداؤٹ آبجیکٹیوٹی ہم لوگ کسی کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ کہاں کا جرنلسٹک ایتھکس ہے، یہ کہاں کا جرنلسٹک پرنسپل ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے اس شخص کے لیے بھی جس کے خلاف وہ رپورٹ کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو یہ رپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو دونوں لوگوں کے ساتھ، ویور اور جس کے لیے ویورشپ کریٹ کی گئی ہے، وہ دونوں کے لیے ناانصافی ہو رہی ہے. کیونکہ ہمیں صحیح انفارمیشن مل نہیں رہی ہے اور اس سے سماج میں کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے. اگر جرنلزم کنفیوژن کریٹ کرے تو اس کو جرنلزم نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو کبھی آپ جرنلزم نہیں کہہ سکتے. جو بھی پروفیشن کنفیوژن کریٹ کرے، جو بھی پروفیشن کنفیوژن کریٹ کرے، اس کو اس پروفیشن کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے. ان دا سیم وے گوز ٹو جرنلزم. اگر جرنلزم آپ کے سماج کے اندر کنفیوژن کریٹ کرے تو یہ جرنلزم نہیں ہے بلکہ ڈسٹرکشن ہے، اور اس ڈسٹرکشن کا ہم سب لوگ حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارا سماج جو ہے وہ برباد ہوتا جائے گا اس وجہ سے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو اسٹاپ آل دیز پیپل فرام ڈوئنگ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت کرو رپورٹ کرو، لیکن آپ کچھ آرگنائزیشنز کے پاس جاؤ جہاں پہ پروفیشنل جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، ان سے آپ سیکھو کہ جرنلزم ہوتا کیا ہے، رپورٹ کیسے کیا جاتا ہے. صرف کیمرہ ہاتھ میں لینے سے، مائک ہاتھ میں لینے سے کوئی جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. ہمارے پاس بڑی بڑی فگرز ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس میں قربان کیا ہے، تب جا کے ہمیں صحافت جو ہے وہ ملی ہے، تب جا کے یہ پروفیشن جو ہے، یہ فیلڈ جو ابھی تک چل رہا ہے، کیونکہ ان کی قربانیوں کو ہم لوگ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایک جرنلسٹ سوسائٹی کو دینے والا ہوتا ہے، بالکل وہ سوسائٹی سے چھیننے والا نہیں ہوتا ہے. بالکل یعنی کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جس کے لیے بھی رپورٹنگ کی جائے اس میں سماج کا حصہ ہونا چاہیے، بالکل سماج کے لیے کچھ ہونا چاہیے وہاں پہ، اور سوسائٹی کو کچھ دینا چاہیے، اور سوسائٹی کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے. اس کا نام ہی جرنلسٹ ہے، بالکل اسی کا نام جرنلسٹ ہے. بالکل. تو یہاں میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر گزرے ہیں، جیسے کہ مرحوم صوفی غلام احمد ہے، جی مرحوم خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب ہیں، بالکل. شری وید بسین ہے، شمیم احمد شمیم صاحب، شری جناب شمیم احمد شمیم صاحب ہے، جی واطل صاحب ہے، جی نند لال واطل جسے کہا جی جی کرتے تھے ہم، بالکل. وہ سینئر جرنلسٹ رہے ہیں یہاں کشمیر کے. اور بزاز صاحب رہے ہیں یہاں کشمیر میں، جنہوں نے جرنلزم کو بڑھاوا دیا بڑی ہے. خوبی سے، بڑے لگن سے
वो खून से सींचा है। जी और ख्वाजा मोहम्मद शाहबान वकील रहे हैं जी जिन्होंने खून से सींचा है जर्नलिज्म को। बिल्कुल। आप किस नज़र से इन लोगों को देखते हैं? क्या ये जर्नलिज्म की सही अक्कासी इन्होंने की है? जी क्या इन्होंने रहनुमाई जर्नलिज्म की है या जर्नलिस्ट की है? किस नज़र से आप देखिए, देखते हैं? सहाफत में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, इसको तो कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। इस बात से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता कि इन लोगों ने कश्मीर की सहाफत को उरूज पे पहुंचा दिया। हालांकि उस वक्त जर्नलिज्म की डिग्रियां उस तरह से नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी लैंग्वेज के पैटर्न्स को सुधारना, कलम का सही इस्तेमाल करना, कलम को सही तरीके से चलाना, लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना और लोगों की रहनुमाई करना, क्योंकि सहाफत एक किस्म की रहनुमाई भी है, करना। इन लोगों से हमें सीखने को मिलती है। अब अगर आप मैं आपको चैलेंज ऑन कैमरा कर रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन पे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप इनसे इन तमाम लोगों की हिस्ट्री की तवारीख के बारे में पूछेंगे, इनकी तर्ज जिंदगी के बारे में पूछेंगे, इनसे पूछेंगे कि कौन किस तरह का रिपोर्टर था, इनमें से कोई भी एक शख्स जो नाम निहादी है, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो नाम निहादी जर्नलिस्ट है, एक भी शख्स इनके बारे में ना जानता होगा ना इनका नाम सुना होगा। अब ऐसा ही शख्स जब कल को जाके कैमरा उठा के लेके चलेगा मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो एक डिस्ट्रॉयर ही होगा ना, वो जर्नलिस्ट तो होगा ही नहीं। क्योंकि हर एक फील्ड के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं मेंटर्स होते हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं उस फील्ड के, उनको देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी रोशनी में हम लोग जो है चमकते रहते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं कि ये लोग कौन है, ये चिराग कौन है, जिन्होंने जर्नलिज्म की दुनिया को अपने खून से सींचा है, कुर्बानियों से सींचा है, अपने कलम से सींचा है, अपने कलम की सच्चाई से सींचा है, और ऐसे शख्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है सोसाइटी में, तो वो तो नामुमकिन है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। और ये सारी चीजें देखकर एक समाज को रोना चाहिए, एक समाज को अपने आप पे बेबसी पे रोना चाहिए, बेबस होना चाहिए कि हमने अपने रोल मॉडल्स को साइडलाइन कर दिया है और हमने जोकर्स को सामने बिठा दिया है, हमने जोकर्स को के हाथ में निगहबानी दी है, हमने जोकर्स के हाथ में लीडरशिप दे रखी है, और ये जो जोकर्स है ये कैसा इंसाफ करेंगे। ये किसी उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। और वही हमारी सोसाइटी के लिए हो रहा है। चलिए, आपने अनपढ़ लीडर्स को चूज किया, कोई बात नहीं, कम से कम आपके पास अभी सहाफत तो थी, सही साफियों का आप साथ देते तो शायद कोई रेवोल्यूशन होता, इनकलाब आ जाता, लेकिन आपने जोकर को साफी और साफी को पागल समझना शुरू कर दिया। तो हमारे समाज का जो अस्तित्व है, जो एहसास है, जो इमोशन है, जो सिस्टमैटिक अप्रोच है, वो ऑटोमेटिकली मिट चुका है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। अभी भी सोसाइटी में हमारे यहाँ रोल मॉडल मौजूद है जी, मगर उनको जांचने और देखने की ज़रूरत है, जो हमें श्योर होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे ताहिर साहब हैं जो रोज़नामा चटान के मुदीर हैं, मंजूर अंजुम साहब हैं जी, जो अखबार उकाब के एडिटर हैं, रियाज मसरूर साहब है जो BBC के इस वक्त कॉरेस्पोंडेंट है, जी, यहाँ काम कर रहा है, यूसुफ जमील साहब रहे हैं और कर रहे हैं काम, बड़ी अच्छी खूबी से कर रहे हैं, सीनियर है, काफ़ी सीनियर है। और रियाज मलिक साहब है जो अंजुमन उर्दू सहाफत के गुरूही रवा भी है, प्रेसिडेंट भी है। जी, देखिए, इनका जो काम है, जो हमारे जो रोल मॉडल है, इनको मैं समझता हूँ हमें देखने की ज़रूरत है, हमें इनको सुनने की ज़रूरत है, हमें इनको जांचने की ज़रूरत है और हमें इनसे कुछ लेने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं, आप समझते क्या हैं कि ऐसे साफ़ी क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और इनके एथिक्स जो है वो निभा रहे हैं क्या? देखिए, जिन भी साहिबान का, शख्सियतों का आपने नाम लिया है, हकीकत यह है कि ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। अब जो समाज जो है उसकी साइकोलॉजिकल क्राफ्टिंग ही गलत हुई है। साइकोलॉजिकल क्राफ्टिंग एक समाज में बैठे हुए लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होती
کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا خراب ہے اور کیا ڈسٹرکٹیو ہے. یہ جو اس میں اتفاق، اس میں ڈفرینسیشن کرنے کی جو شمتا ہونی چاہیے پبلک میں، جب وہی ختم ہو جائے، جب وہی پامال ہو جائے، جب وہی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ اس کے بعد ایک چالاک شخص کو، ایک انٹلیکچوئل کو، ایک ریئل جرنلسٹ کو، ایک ریئل صحافی کو، ایک ریئل ادیب کو، ایک ریئل پرسنالٹی کو، شخصیت کو سماج ایکسپٹ نہیں کرتی. انہیں لگتا ہے کہ اب یہ پاگل ہے. لیکن جو اصل میں پاگل ہوتے ہیں، جو اصل میں اپنا دماغی توازن کھو چکے ہوتے ہیں، انہیں پھر جو لوگ ہیں وہ اپنا رول ماڈل بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں. وی نیڈ ٹو کم فارورڈ. ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کنفلکٹیو جرنلزم کیا ہے، یلو جرنلزم کیا ہے، اور ایک ریئل جرنلزم کیا ہے، ایک ریئل صحافت کیا ہے. تو ہمیں یہ بولنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ یہ چیز سمجھ جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جس بندے کو فالو کر رہے ہیں، جس کی سٹوری کو دنوں رات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے عبادت نہیں کری ہے. گناہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے سماج کے اندر تناؤ پیدا ہو رہا ہے اور آپ کی وجہ سے کوئی شخص ہیوملیٹ ہو رہا ہے. ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، جو آج کل کے جرنلزم میں اکثر و بیشتر سٹوریز میں ہیوملیشن آپ کو نظر آئے گی. اور اس وقت افسوس ہوتا ہے، اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ اس قوم نے اس طرح کے لوگوں کو کب پیدا کیا اور کس وقت میں پیدا کیا، اور اس وقت اس قوم کی جو شخصیتیں تھی وہ کیوں سوئی پڑی تھی کہ اس طرح کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے اب پوری طرح سے قوم کو یرغمال بنا کے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے جہاں پہ ایک صحیح صحافت کی جگہ نہیں ہے، صحیح صحافی کی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ ایک ریئل جرنلسٹ کی، ایک ریئل شخصیت کی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ آپ کا جوکر ہونا ضروری ہے، جہاں پہ آپ کا ڈرامہ کرنا ضروری ہے، جہاں پہ آپ کا ناٹک کرنا ضروری ہے، تب جا کے شاید آپ کی جو سٹوری وہ چل سکتی ہے. اس سے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے یہاں کے ان لوگوں پہ بھی جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اور افسوس ہوتا ہے اس آنے والی جنریشن کا بھی جو کل کو جا کے اس سسٹم کا حصہ بن جائے گی، اور آہستہ آہستہ جو یہ سماج ہے یہ برباد ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل سچی بات ہے، صحیح بات ہے. آپ بڑے سوچ سمجھ کر بولے ہیں کہ جو آج کی دنیا میں سچ بولتا ہے اسے لوگ پاگل کہتے ہیں، حقیقی اسے پاگل کہتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہی جا رہے ہیں انہیں لوگ لیڈر کہتے ہیں. بالکل لیڈر کہتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، سچی ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ میرا آخری سوال ہوگا کہ سوسائٹی کو، سماج کو اور کمیونٹی کو جی. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ بحیثیت ایک ماس کام جرنلسٹ، بحیثیت ایک سوسائٹی میں رہنے والے ایک عام آدمی، جی بحیثیت ایک میسنجر؟ دیکھیے، سماج کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری ابھی اس طرح کی سوچ ہے کہ میں اس سماج کی سوچ بدل سکتا ہوں. اب آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ میری اس طرح کی سوچ نہیں. اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے 5 سال سے سوشل میڈیا پہ بہت ہی زوروں شوروں سے کام کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر میں لوگوں کو ہر پروفیشن کے پروز اینڈ کون سمجھاتا ہوں، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگی ہے اس ہمارے سماج کو، کہ ہمارے لوگوں کو، ہماری قوم کو، کہ یہ پٹری سے اترتے ہی جا رہے ہیں، اترتے ہی جا رہے ہیں، اترتے ہی جا رہے ہیں، ڈیریل ہوتے ہی جا رہے ہیں، ہوتے ہی جا رہے ہیں، ہوتے ہی جا رہے ہیں. اور اس ڈیریلمنٹ کو دیکھ کر جو ہماری قوم میں پیدا اس وقت ہو چکا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. اور اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ اب اس پوری جماعت کو کیسے واپس ٹریک پہ لے کے آئے، کیسے انہیں سمجھائیں کہ سچائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس قوم کی بہتری کس میں.
कैसे इनको समझ आ जाए कि हम अपनी कौम के साथ इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ना ही सिर्फ आजकल की जनरेशन्स के लिए बल्कि कल के आने वाली जो जनरेशन्स उनके लिए। तो मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा कि कम से कम जब आप किसी शख्स की स्टोरी को, किसी की वीडियो को, किसी की न्यूज़ को आगे पहुँचाते हैं, कम से कम इतना ज़रूर सोचें कि उस न्यूज़ के अंदर कितनी सच्चाई है, और उस न्यूज़ के अंदर जिस जर्नलिस्ट ने काम किया है, जिस बंदे ने वो काम किया है, उसने कितने ऑब्जेक्टिव तरीके से ये काम किया है, कितनी सेंसिटिविटी के साथ ये काम किया है, कितनी बेहतरी के साथ ये काम किया है, कितनी सीरियसनेस के साथ ये काम किया है, उसके बाद उस न्यूज़ को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। वरना जब आप धड़ाधड़ शेयर करते जा रहे हैं, फिर न्यूज़ जब गलत साबित हो जाती है, उस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जो उस वीडियो में होता है या फिर जो उस न्यूज़ के अंदर होता है, और उसके गुनाह का आप बराबर हिस्सेदार बनते जा रहे हैं, उतना ही जितना वो जर्नलिस्ट बनता जा रहा है जिसने अनऑब्जेक्टिव तरीके से न्यूज़ कैमरे में कैद की होती है, जिसने डिसेंसी को तार तार किया होता है, जिसने एक्यूरेसी को पूरी तरह से कदमों से रौंद दिया होता है। जितना जिम्मेदार वो शख्स होता है कल को जाके उस गुनाह के लिए, अगर आपने उस पे शेयर किया है, उसको किसी दूसरे तक पहुंचाया है, तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं। क्योंकि हमारा दीनी उसूल भी यही है कि इससे पहले कि आपके पास कोई खबर आ जाए, कोई बात आ जाए, पहले इसे वेरीफाई करो कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद इसे दूसरे तक पहुंचाओ। जी चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का, खैर मकदम भी है और शुक्रिया भी है। इंशाल्लाह अगर कोई बात आपसे पूछना बाकी रहेगी, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, फिर आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे, तो फिर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और आपसे रहनुमाई लेते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।